بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال العشر. اللہ رب العالمین ہمارے خالق، ہمارے مالک، ہمارے رازق، رحمان ہے، رحیم ہے، ودود ہے، رؤوف ہے، ارحم الراحمین ہے۔ ساری کائنات کی ماؤں کی شفقتوں کو جمع کیا جائے، ان کی شفقت اور مہربانی ہمارے ساتھ اس سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ کریم نے انسانوں کے لیے جو بلند درجہ والے ہیں، ان کے درجات کے اضافے کے لیے، اور جو ہم ایسے ناکارے اور نالائق ہیں، ان کی کوتاہیوں کی تلافی کے لیے خیر کے موسم رکھے۔ بلند درجات والے ان میں مواقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بلندیوں پہ پہنچ جائیں، اور ہم ایسے ناکارے اور نکمے جو پیچھے ہیں اور بہت پیچھے ہیں، وہ بھی اپنے حالات کو کچھ سدھار دیں۔ اور خیر کے یہ موسم اللہ اکبر کتنے ہی زیادہ ہیں۔ ان خیر کے موسموں میں سے جمعۃ المبارک کا دن، ان خیر کے مواسم میں سے رمضان المبارک ہے، ان خیر کے مواسم میں سے ذوالحجہ اس کے ابتدائی 10 دن۔ اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے ذوالحجہ کے یہ 10 دن جو عنقریب آ رہے ہیں، آج 24 ذوالقعدہ ہے، جو 6 دن بعد یا 5 دن بعد اللہ کی توفیق سے آ رہے ہیں، اللہ وہ مجھ ناکارے اور آپ سب کے نصیب میں فرمائے۔ اور ان دنوں میں اللہ پاک نے جو بہت کچھ رکھا ہے، اپنی رحمت سے ہماری جھولیوں کو ان سے لبریز کر۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ کرے کہ اپنی خیر کے ارادے سے اور آپ سب حضرات و خواتین کی خیر کے ارادے سے ذوالحجہ کے انہی 10 دنوں کے بارے میں کچھ ٹوٹی پھوٹی عاجزانہ گزارشات کرنے کا ارادہ لے کے آیا ہوں۔ اللہ اس ارادے کو خالص اپنی رضا کے لیے بنائے، ٹھیک بات ٹھیک انداز سے آپ حضرات و خواتین تک پہنچانے کی توفیق دے، اور ٹھیک بات پر کہنے والے ناکارے اور سب سننے والے حضرات و خواتین کو اپنی رحمت سے توفیق دے۔ ذوالحجہ کے 10 دن، ان کے بارے میں اللہ کی توفیق سے جس گفتگو کا ارادہ ہے، اس کو میں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلا حصہ یہ ہے ذوالحجہ کی شان و عظمت کے حوالے سے کتاب و سنت کی بعض آیات اور احادیث شمار کر کے باحوالہ ایک ایک کر کے میرے ساتھ سماعت فرمائیے۔ شاید توجہ سے بیان کرنے اور توجہ اور دل جمی سے سننے سے
اللہ یہ فائدہ ہم سب کے نصیب میں فرما دے۔ ابتدا میں سورہ الفجر 30واں پارہ اس کا ابتدائی حصہ پڑھا گیا۔ رب العالمین نے فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اللہ کتنے بڑے ہیں، اور سب سے بڑے اللہ جس چیز کی قسم کھائیں اس چیز کی شان و عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے کیا وہ بات کم ہے؟ تو اللہ کریم نے اس ٹکڑا مبارکہ میں 2 چیزوں کی قسم کھائی، والفجر، فجر کی قسم، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ وہ 10 راتیں کیا ہیں؟ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، وہ 10 دن ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن، 1 ذوالحجہ سے 10 ذوالحجہ تک 10 دن ہے۔ حضرات و خواتین، کمر بستہ ہو جائیے، وہ 10 دن آ رہے ہیں جن کی قسم عرش والے رب مالک الملک نے کھائی ہے۔ دوسری بات، قرآن کریم میں سورہ البقرہ آیت مبارکہ 197 اللہ کریم نے فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے وہ معلوم ہے، حج معلوم مہینوں میں ہے۔ عمرہ وہ سارا سال کرنے کی اجازت ہے، لیکن حج اس کا احرام اور اس کا وقت مخصوص ہے۔ اور حج کتنی بڑی عبادت ہے، یہ مستقل کتاب نہیں، کتابیں ہیں۔ تو جس عبادت کے مہینے اللہ کریم نے بنائے، ان مہینوں کی، ان ایام کی، اس وقت کی خصوصی شان ہوگی یا نہ ہوگی۔ جب کوئی شان والی چیز کسی چیز میں رکھی جائے تو اس چیز کی شان بنتی ہے کہ نہیں؟ اللہ کے ہاں سب سے بڑی شان والے مدینہ طیبہ، اللہ کے ہاں سب سے بڑی شان والے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ان کو مکہ میں پیدا کیا اور ہجرت کر کے مدینہ طیبہ لے گئے۔ مکہ بھی شان والا، مدینہ طیبہ بھی مقام والا۔ حج اس کے جو معلوم اوقات ہیں، فرمایا وہ معلوم مہینے ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ شمار فرمائیے، ذوالقعدہ، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، اور ذوالحجہ کے 10 دن، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، اور اس سے پہلے شوال، شوال جو رمضان کے بعد گزر چکا، ذوالقعدہ جس میں ہم گزر رہے ہیں، اور ذوالحجہ کے 10 دن۔ تو ان 10 دنوں کی شان و عظمت کے حوالے سے دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کریم نے حج کے اوقات میں ان 10 دنوں کو شامل فرمایا۔ تیسری بات، سورہ الحج آیت کریمہ 28، اللہ کریم نے حج کے ایام میں، ذوالحجہ کے ایام میں خصوصی طور پر چوپاؤں پر اپنا ذکر کرنے کا
تذکرہ فرمایا، ارشاد فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور وہ معلوم دنوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، اور وہ معلوم دنوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر سارا سال ہے، 24 گھنٹے ہیں، لیکن جن دنوں کے بارے میں خصوصی طور پر یہ فرمایا جائے کہ ان دنوں میں چوپاؤں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، ذکر کریں، اس کی شان دوبالا نہ ہوگی تو اور کیا ہو۔ چوتھی بات، 3 محدثین امام ابو داؤد، امام ترمذی اور امام ابن ماجہ رحمہم اللہ تعالی نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام العشر، ان 10 دنوں میں توجہ فرمانا، اللہ کرے کہ یہ بات کہنے والے اور سننے والوں کے دل میں اتر کر ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ فرمایا ان 10 دنوں سے زیادہ کسی دن میں نیک عمل اللہ کو زیادہ پیارا نہیں۔ ان 10 دنوں میں کیا ہوا نیک عمل اللہ کریم کو تمام دنوں میں کیے ہوئے نیک عمل سے زیادہ پیارا۔ بیٹے نے اماں کے قدم دبائے، سارا سال دباتا رہے، سارے سال کے دنوں میں دباتا رہے، لیکن یہ حدیث شریف کیا بیان کر رہی؟ ان 10 دنوں میں جب اماں کے قدموں کو دبانے کے لیے شروع ہوا، سارے سال کسی دن میں دبائے ہوئے قدم ان کے برابر تھے۔ ان 10 دنوں میں اپنے بیوی بچوں سے، اپنے خاوند سے، اپنے پڑوسی سے، اپنے ملازمین سے اچھا معاملہ کیا۔ یہ اچھا معاملہ جب بھی کیا جائے شاندار ہے، لیکن ان 10 دنوں میں کیا ہوا معاملہ اس کے برابر کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا۔ ان 10 دنوں میں 2 نفل پڑے، صدقہ و خیرات کیا، خوب دعائیں کی، اللہ کا ذکر کیا، قرآن کریم کی تلاوت کی۔ اللہ اکبر، خیر کے دروازے کتنے زیادہ ہیں، اور یہ بھی رب کی رحمت ہے۔ ایک چیز نے بند نہیں کیا، ویرائٹی اتنی زیادہ کہ انسان گن گن کے تھک جائے، تو اللہ کے فضل و کرم سے نیکی کے دروازے شاید اس سے بھی زیادہ۔ تو ان 10 اعمال میں جو نیکی کرے باقی سال کے کسی دن میں کرے وہ اس نیکی کو نہیں پا سکتے۔ صحابہ اللہ کی ان پر انگنت رحمتیں ہوں، انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں جو جہاد ہے باقی دنوں میں کیا، کیا وہ بھی اس کے برابر نہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وَلَلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، باقی دنوں کا جہاد بھی جو اللہ کی راہ میں کیا جائے ان دنوں کے عمل کے برابر نہیں۔ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ
فلم یرج من ذلک بشیء، ہاں ایسا جہاد کرنے والا جہاد کے لیے گیا، اپنا مال بھی قربان کر دیا اور جان کی بازی بھی لگا دی، اس کا معاملہ جدا ہے، وگرنہ جہاد بھی جو باقی دنوں میں کیا جائے ان دنوں میں کیے ہوئے عمل کے برابر نہیں۔ اللہ اس کے لیے کوئی مثال بنتی نہیں، لیکن بات کو ذہنوں کے مزید قریب کرنے کے لیے کسی شخص کو ملازمت میں 500 روپے فی گھنٹہ ملتے ہوں، باس کہیں یا مالک کہیں 2 گھنٹے اور کام کرو 5,000 روپے فی گھنٹہ دو، کرے گا کہ نہیں؟ کہے گا بیگم بیمار ہے، کہے گا سسرال کے گھر جانا ہے، کہے گا فش کھانے جانا ہے، کہیں جائے گا؟ اور اگر 100 گنا زیادہ دیں، اگر 5 لاکھ روپے فی گھنٹہ دیں، چھوڑے گا؟ رب ذوالجلال گواہ ہے، اللہ کے ہاں جو اضافہ ہے دنیاوی حساب کتاب اس کو ماپ نہیں سکتا۔ توجہ فرمائیے، اور اللہ کرے کہ میں رائی برابر مبالغہ نہ کروں، مجھے کیا فائدہ۔ توجہ فرمائیے، اگر مجھے آپ کو یقین ہو جائے کہ ان 10 دنوں میں کیا ہے، تو 240 گھنٹے جو ان 10 دنوں کے ہیں چاہیں کہ کسی لیے بات بھی نہ کریں، چاہیں کہ واش روم میں بھی نہ جائیں، نیکیاں ہی نیکیاں کرتے جائیں، کہ اتنا زیادہ اجر و ثواب ہو چکا ہے۔ 5ویں بات، امام بخاری رحمہ اللہ نے سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اس حدیث کو روایت کیا۔ ایک یہودی ان کی خدمت میں آیا، کہنے لگا اے امیر المومنین، ایک آیت آپ کی کتاب میں نازل ہوئی ہے، آپ اس کو پڑھتے ہو، اگر ہم یہودیوں کے گروہ پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید بناتے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کون سی آیت؟ کہنے لگا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج ہم نے تم پر اپنا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس یہودی کو فرماتے ہیں یقیناً ہم اس کو جانتے ہیں، اور یقیناً ہم اس دن کو جانتے ہیں اور اس جگہ سے بھی آگاہ ہیں جس دن اور جگہ میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں کھڑے تھے، رب کریم نے یہ آیت نازل کی۔ تو اس آیت کریمہ کا نزول جس کے بارے میں یہودی تمنا کر رہا ہے، اگر ہم پر نازل ہوتی، اس کے نازل ہونے کے دن کو ہم عید بناتے، وہ ان 10 دنوں میں نازل ہوئی۔ اور وہ دن کون سا تھا؟ عرفات کا دن۔ اور عرفات کا دن
ان 10 دنوں میں سے ایک دن ہے۔ نمبر 6، وقت تھوڑا ہونے کی وجہ سے میں بات کو مختصر کرتا ہوں۔ نمبر 6، یہ یوم عرفہ کیا ہے؟ امام مسلم اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی جتنے لوگوں کو جہنم کی آگ سے عرفات کے دن آزاد کرتے ہیں، سارے سال میں کسی دن میں اتنے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد نہیں کرتے۔ ساتویں بات، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، امام احمد اور امام ابن حبان نے عبداللہ ابن قرۃ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 ایام کی خبر دی جو اللہ تعالی کے ہاں سب سے بڑی شان والے ہیں۔ فرمایا، افضل الایام عند اللہ یوم النحر و یوم القر، اللہ کے ہاں سب سے بڑی فضیلت والے دن قربانی کا دن اور قربانی کے بعد والا دن ہے۔ تو سب سے افضل دنوں میں پہلا دن کون سا ہے؟ قربانی والا دن، اور وہ بھی ان 10 دنوں کا آخری دن ہے۔ گفتگو کا دوسرا حصہ، ان دنوں میں کیا کریں؟ موٹی اور بنیادی بات، ان دنوں میں جو ممکن ہو اور جہاں تک ممکن ہو نیکیاں کروے۔ نیکیوں کے دروازے، جس طرح کے پہلے بات گزر چکی، اللہ جانے بہت ہی زیادہ، جو کر سکیں کرتے جائیں۔ السلام علیکم، فون اٹھائیں، خالہ کو، پھوپھو کو، ماموں کو، چچا کو، دادوں کو، نانو، یہ تو اللہ جانتا ہے کہ صرف سلام کہنے سے یہ بوڑھے لوگ، بیمار لوگ، ان کے دل پر کتنی خوشی آتی ہے۔ یہ تو تب پتہ چلے گا جب جوان بھی بڑھاپے میں آئیں گے، اور یہ کرنا مشکل ہے۔ جو نیکی کر سکیں وہ کرتے جائیں۔ آئیے خصوصی عمل، اس کے بارے میں بھی کچھ بات اللہ کی توفیق سے جو ممکن ہو سن لیں۔ امام احمد ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنوں میں سے کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ کے ہاں عمل زیادہ عظمت والا اور زیادہ پیارا ہو ان 10 دنوں سے۔ یہ 10 دن وہ ہیں جن میں کیا ہوا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پیارا اور اللہ کے ہاں سب سے بڑی عظمت والا ہے۔ تو کیا کرو؟ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّهْلِيلَ وَالتَّحْمِيدَ وَالتَّكْبِيرَ، ان دنوں میں لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر بہت زیادہ، اللہ اکبر۔ دیکھیے ہمارے دین کی آسانی، اب اللہ اکبر کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، یہ مشکل ہے۔ مہنگائی، ڈالر کا ریٹ زیادہ ہونا، ملک پر قرضہ زیادہ، کوئی چیز اس میں رکاوٹ بنتی ہے۔ بیمار تندرست،
बूढ़ा जवान बच्चा घर में बाहर हर जगह अल्लाहु अकबर सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सैयदुना इब्न उमर और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बाजारों में जाते तो बाज़ार बुलंद अल्लाहु अकबर सुबहान अल्लाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पुकारते जाते और लोग भी उनके साथ तकबीर तहमीद और तहलील पुकारते। अल्लाह ताला अपने फज़ल व करम से ये मुबारक 10 दिन मेरे आपके उम्मत के नसीब में फरमाए और उनसे फैज़ पाना अपने फज़ल व करम से हमारे नसीब में फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सलवातु रब्बी व सलामुहु अलैहि। आज के खुतबा जुमा में अल्लाह मालिक की तौफीक से ज़ुल्हज्जा के 10 दिनों की शान व अज़मत के हवाले से 7 बातें किताब व सुन्नत से अर्ज करने की आजिज़ाना कोशिश की गई। गुफ्तगू के दूसरे हिस्सा में ये अर्ज किया गया कि नेकियों के इस मौसम में जो जो नेकी मैं आप कर सकें वो कर गुजरें और खुसूसन अल्लाह ताला की हम्द व सना, अल्लाह ताला के लिए तकबीर कहना, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, इन पर बहुत ज्यादा तवज्जो है और बाज़ रिवायात में सुबहान अल्लाह भी है। ये चारों कलिमात सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर बहुत ही ज्यादा कहें और दीगर जो नेकियां कर सकें उनमें कोताही न करें। इंशाअल्लाह आइंदा खुतबा जुमा कुर्बानी, उसमें जो दुरूस और इबरतें हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी की उसमें जो दुरूस और इबरतें हैं उनके हवाले से कुछ टूटी फूटी बात अर्ज करने का आजिज़ाना इरादा है। अल्लाह ताला अपने फज़ल व करम से कहने सुनने की तौफीक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये डॉक्टर फजल इलाही साहब का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।